اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور اس کی خاص توفیق سے سورۃ الفرقان کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا، جس نے ہمیں یہ وسائل اور یہ نعمتیں میسر کی، جس نے ہمیں یہ وقت عطا کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی، اپنی اور ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو سورہ فرقان یہ ایک مکی سورہ ہے، یعنی مکہ کے پیریڈ میں نازل ہوئی۔ قرآن مجید میں جو صورتیں ہیں ان صورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 25واں ہے، 25 نمبر پر، جبکہ زمانہ نزول یا ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا نمبر 42 ہے۔ اس میں ٹوٹل 77 آیات ہیں اور اس میں 6 رکوع ہیں۔ 77 یا 77 آیات اور 6 رکوع پر مشتمل یہ سورۃ الفرقان، جو کہ ایک مکی سورہ ہے، زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ تقریباً مڈ پیریڈ جو ہے، مکہ کا جو درمیان کا دور ہے، یعنی کہ 5 6 سال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اظہار ہوئے اور ان کے نبوت کا پھر آگے پھر اللہ کے دین کو پھیلاتے ہوئے، یہ تقریباً 4 5 سال کا، 5.5 6 سال کا عرصہ، یا اتنا عرصہ جو ہے وہ گزر چکا۔ اور اسی اعتبار سے اگر دیکھیں حالات و واقعات جو ہیں مسلمانوں کے، کہ ایک نئی قوت جو ہے وہ جمع ہو رہی ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے نئی باتیں ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ جھٹلا چکے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ سن کر اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ مخالفت پر اتر رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کا ساتھ دینے لگ گئے ہیں۔ تو باہر ایک درمیانے سے پیریڈ میں، مکہ کے درمیانے دور میں جو حالات و واقعات، وہی اس کا پس منظر بھی ہے۔ الفرقان جو ہے نام سورہ مبارکہ کا، اسی سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں فرقان کا وہ لفظ آیا ہے، اسی سے اس کا نام الفرقان رکھ دیا گیا۔ اور جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ بڑی صورتیں جو ہیں ان کا نام جو ہے صرف ان کی پہچان یا آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ہے، موضوعات کے اعتبار سے اس میں بہت سارے مختلف موضوعات ہو سکتے ہیں۔ اسی مختصر سی تعارف کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں، سورہ مبارکہ کو شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی، بہت بابرکت ہے، یہ برکت والی ہے، الذی، وہ ذات، جس نے، نزل الفرقان، جس نے نازل کیا فرقان، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان نازل کیا۔ تبارک، بہت بابرکت یا بہت برکت والا، الذی، وہ ذات جو ہے وہ بہت برکت والی ہے یا بہت بابرکت ہے، بہت متبرک ہے۔ برکت کے ویسے تو عام طور پر لغوی معنی جو ہے اس کو اضافہ کرنا یا افزودگی یا بڑھوتری جو ہے اس اعتبار سے لیے جاتے ہیں،
لیکن مولانا مودودی صاحب نے جو یہاں پر ہمیں اس کی تھوڑی سی تفصیل بتائی ہے، اس میں دو مصدر، مجھے ویسے گرامر کے اوپر زیادہ عبور نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی کہنے میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے انشاءاللہ۔ دو مصدر جو ہیں مل کر، برکہ اور بروک، وہ نکلتے ہیں اسے، اور برکہ کا معنی جو ہے وہ افزودگی یا کثرت یا زیادتی کے معنی ہے، کسی بھی چیز میں زیادتی جو ہے یا اس کا بڑھنا، اس کا افزودہ ہو جانا، اور بروک جو ہے وہ بقا اور دوام کے لیے، یعنی مسلسل ہمیشگی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور جب یہ اس مصدر سے جب تبارک کا صیغہ بنایا جاتا ہے تو یہ باب تفاعل کی خصوصیات اور مبالغہ کا اظہار، یعنی ایک تو افزودگی یا زیادہ یا بڑھوتری، لیکن اس میں پھر ہمیشگی بھی شامل ہے، ہمیشہ ہمیشہ ایک برکت یعنی اضافہ ہوا، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، عارضی طور پر نہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ تبارک الذی، یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے یہ جو بابرکت یا متبرک کا یہاں پر ذکر کیا، تو یہ افزودہ کرنے والا، زیادہ کرنے والا، اور ہمیشہ ہمیشگی کے ساتھ زیادہ کرنے والا، یعنی کوانٹٹی میں بھی بہت زیادہ کرنے والا اور عمر میں بھی بہت زیادہ کرنے والا۔ اور ہمیں پتا ہے کہ ہم برکت کی دعا جو ہے وہ کس لیے کرتے ہیں؟ عام طور پہ وہی چیز، عام طور پہ نہیں، ہمیشہ ہی وہی چیز جو ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے، یا جو فائدہ مند ہے، یا جس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ نفع حاصل کرتا ہے، راحت اور فرحت حاصل کرتا ہے، آسانی حاصل کرتا ہے، چاہے وہ دنیا کی ہو چاہے وہ آخرت کی ہو۔ اس اعتبار سے بھی اگر دیکھیں، اور پھر برکت کی بہت ساری آگے مطلب چیزیں ہیں جن میں برکت کے لیے، دنیا کے مال اور دنیا کے نفع کے لیے برکت کی ہم ذکر کرتے ہیں، صحت اور تندرستی، انٹینجیبل چیزیں جو ان کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں، آخرت میں کامیابی اور آخرت میں اچھا جو انجام ہے اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ تو برکت جو ہے وہ افزودگی، اچھی چیزوں کی افزودگی، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ منسوب ہو گیا یہ نام یا یہ صفت، تو پھر ہمیشگی کے ساتھ، ہمیشگی بھی، کہ ہمیشہ وہ ذات جو برکت ڈالنے والا ہے، اگر اس کو آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں، کہ وہ ذات جو کہ بہت زیادہ مقدار میں اور ہمیشہ برکت ڈالنے والا ہے بہت ساری اچھی چیزوں میں، اور وہ ساری چیزیں جو دنیا کا مال اور نفع اور جو بھی انسان جو ہے وہ خواہش رکھتا ہے، اس ہر چیز میں جو برکت اور ہمیشگی کا قائم رکھنے والا جو ہے وہ تو اللہ ہی ہے۔ تو تبارک الذی وہ ایک متبرک ذات ہے جو برکت ڈالنے والی اور برکت کو ہمیشہ قائم رہنے والی ذات ہے۔ اس ذات نے نزل الفرقان، نازل کیا فرقان۔ فرقان یہاں پر جو ترجمہ کیا گیا فرق کرنے والا، یہی اس کا ترجمہ ہے، فرق کرنے والے کو نازل کیا۔ یہ فرق کرنے والا فرقان جو ہے وہ قرآن مجید کی طرف اشارہ ہے، قرآن مجید کا ایک نام بھی ہے۔ اور فرق کرنا کا مطلب یا تو مختلف چیزوں کو، الگ الگ قسم کی جو چیزیں ہیں ان کو مزید نکھار کر، الگ الگ کر کے پیش کر دینا، یا ایک ہی چیز کے مختلف اجزاء جو ہیں، اس کے مختلف حصے جو ہیں ان کو الگ الگ واضح کر دینا، جو پہلے سے کوئی واضح نہیں، مبہم نہیں، ایک دوسرے میں ملی جلی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، یا ایک دوسرے میں ایک ہی چیز کے کچھ حصے جو ہیں وہ آپس میں متصل ہیں، ان سب کو الگ الگ کر کے فرق ان میں واضح کر دینا، اس میں فرق واضح کر دینا۔ اور قرآن مجید کی اصطلاح یا قرآن مجید کو اس لیے کہا گیا کہ یہ حق اور باطل کو واضح کرتی ہے، حق اور باطل کو واضح کرتی ہے، گناہ اور نیکی کو الگ الگ کر کے پیش کر دیتی ہے، اچھائی اور برائی کو پیش کرتی ہے، ظلم اور حکمت، یا ظلم اور روشنی جو ہے، نور، اس کو الگ الگ کرتی ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ الگ الگ کرتی ہے۔ گو کہ سادہ الفاظ میں ہم کہیں تو اس دنیا میں جتنی گمراہیاں ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں جو انسان کو امپیور کرتے ہیں، اس کو اس کی ذات کو یا اس کی روح کو گندگی کرتے ہیں، یا اس کو مطلب ایسے کاموں کی طرف لے کر جاتے ہیں، دنیا کی رونائیاں جو ہیں، دنیا کی رونقیں جو ہیں، یا دنیا کے بہت ساری گمراہ کن رستوں میں سے ایک رستہ جو ہے، جو صراط مستقیم ہے، اس کو واضح کر کے، بالکل واضح کر کے، نکھار کر سب کے سامنے پیش کر دینے والی کتاب جو ہے یہ قرآن مجید ہے، اس لیے اس کو الفرقان کہا گیا۔
تو الفرقان جو فرق کو واضح کرنے والی بھی ہے، تو وہ بابرکت ذات یا متبرک ذات جس نے قرآن کو نازل کیا یا فرقان کو نازل کیا، کس پر نازل کیا؟ اعلیٰ عبدہ، اپنے بندے پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ جس نے اس فرقان کو اپنے بندے پر یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، لیکون، تاکہ وہ بندہ جو ہے وہ تاکہ وہ ہو للعالمین نذیرہ، سب جہانوں کے لیے ڈرانے والا، تاکہ وہ بندہ یا تاکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب جہانوں کو ڈرانے والا ہو جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے پہلے بھی ہم نے جان چکے ہیں رحمت للعالمین ہے، وہ کچھ ایک قوم یا ایک فرقے یا ایک خاص ملک کے لیے نہیں، بلکہ پوری بنی نوع انسانی یا پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ تو لہٰذا وہ سارے جہانوں میں جتنے، اور خاص کر اگر نصیحت کی جن کو ضرورت ہے، جو بھٹکنے والی جو چیزیں ہیں جو اللہ کی مخلوقات میں سے، ان میں سے انسان اور جن ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، اور اس اختیار کو زور کر کے استعمال کر کے وہ بھٹکتا ہے اور اپنی منمانی کرتا ہے، تو لہٰذا ایسے جتنے لوگ ہیں جو اس راستے سے ہٹتے ہیں، بھٹکتے ہیں، تو کہ ان کو ڈرایا جا سکے۔ وہ ڈرائے جانے والوں میں ساری طرح کے انسان آ جاتے ہیں، چاہے وہ مومن ہیں چاہے وہ کافر ہیں۔ کافروں کو تو یہ بتا کر کہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ، اللہ کی توحید کو مطلب پکڑ لو اور اس کے خلاف جانے سے باز آ جاؤ اور دین کی طرف آ جاؤ، وگرنہ تمہارا یہ انجام ہوگا۔ اور مومنین جو مسلمان ہیں، جو اسلام تو قبول کر چکے، ان کے لیے بھی ڈرانا ہے، ان کے لیے بھی ایک بریکٹس کے اندر ان کو رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے اندر کچھ خوف یا ڈر بھی ہو کہ اگر ہم سے یہ زیادتی ہوگی یا یہ گناہ ہو گیا تو اس کے بدلے میں ایک برا انجام جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو لہٰذا اس اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرقان اتارا اس بابرکت ذات نے، تاکہ وہ سارے جہانوں کو اس کے ذریعے سے وارننگ دے دے، وارن کر دے، تاکہ ان کو ڈرا دے ان چیزوں سے کہ اگر انہوں نے اس دنیا کی زندگی میں اپنی اصلاح نہیں کی تو آخرت میں جو وقت ان کا آئے گا وہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ اب یہاں پر اسی سورہ مبارکہ کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرقان کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اپنی بابرکت ذات کے بارے میں، یعنی سب سے پہلے اپنی بابرکت ذات کا ذکر کیا، اس کے بعد فرقان کا ذکر کیا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، اور یہ تینوں چیزوں کا پھر بتایا کہ یہ تینوں چیزیں اللہ نے نازل کی، یعنی بابرکت ذات نے اس فرقان کو نازل کیا اس بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر، تاکہ وہ سارے جہانوں کو، ہر طرح کی بنی نوع انسان اور بنی نوع جن بھی ہے، سب کو ڈرانے والا ہو جائے۔ یہ ہم نے ابھی بھی دیکھا کہ مکی دور کی سورہ ہے، اور مکی دور میں جو ابھی ہم سورہ نور جو ہے وہ مکمل کی ہے، اور سورہ نور مدنی تھی، اور مدنی اور مکی صورتوں میں جو گفت و شنید ہے اس میں جو واضح فرق ہے وہ یہ سمجھتے ہیں یا وہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مدنی صورتوں میں منافقت جو ہے، منافقین جو ہے، ان کا رول بہت بڑا ہے، اور منافقت سے بچنے کے لیے یا منافقت کی مختلف مطلب نصیحتیں جو ہیں، منافقوں کے بارے میں مختلف باتیں جو ہیں ان کا تذکرہ ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے یا مومنوں کے ایمان کو اور مضبوط کرنے کا اور تقویت دینے کا اور اس کے اوپر احکامات جو ہیں ان کا سلسلہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ لیکن مکی صورتوں میں مشرکین جو ہیں، شرک کرنے والے جو ہیں، وہ ان کا زیادہ غالب عنصر ہے، ان کے ساتھ زیادہ مطلب بات چیت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ایک نئی جو قوت جو ابھر رہی ہے اس کی ٹریننگ یا اس کو ابھارنا یا اس کو راغب کرنا، اس کو تسلی دینا، اس طرح کی بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو بہرحال ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہ جو رکوع ہے اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے، بار بار ہم نے پڑھا ہوا ہے یہ چیزیں ہماری یاد دہانی کے لیے بھی، کہ مشرکین جو ہیں، جو شرک کرنے والے یا مشرکین مکہ کہہ لیں، ان کے لیے دو تین چیزیں جو ہیں وہ بڑی بھاری تھیں، ان کے لیے بڑی مشکل تھی کہ وہ ان کو قبول کریں یا ان کو اپنائیں۔ کیوں نہ اپنائیں؟ وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا مفادات تھے ان کے، کیا ان کے ایک معاشرتی اعتبار سے بھی ان کا کاروبار سارا جمع ہوا تھا ان کے رسم و رواج پر، اور پھر اپنے باپ دادا کے چلے ہوئے رسم و رواج کو اور مذہب کو چھوڑنا ان کے لیے مشکل تھا۔ بہرحال دو تین چیزیں جو ان کے لیے بہت زیادہ
بھاری تھی۔ ایک تو سب سے پہلے توحید ان کے لیے بہت بھاری تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے جو بت ہیں یا جن کی ہم پوجا کرتے ہیں ان کا بھی کوئی نہ کوئی حصہ ہونا چاہیے ہماری عبادتوں میں، جس کے اوپر کوئی کمپرومائز، کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں تھا۔ بہت ساری آیات میں ہمیں پتہ چلا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ اس کے اوپر ان کا تھا کہ یہ تو ہماری طرح سے ہی ایک شخص ہے، ایک انسان ہے، ایک بشر ہے، اس کے اوپر وہی ہے، اس کے اوپر مطلب اللہ تعالیٰ کیسے اس کو نبی بنا سکتا ہے؟ اگر اللہ نے نبی بنانا ہوتا تو کسی فرشتے کو بناتا۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی قبول کرنا، بحیثیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا، یا اس سے وہ کلی طور پر انکاری ہو جاتے تھے۔ اور تیسری، کتاب کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں بہت زیادہ شک کرتے تھے کہ یہ قرآن مجید پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں، اپنی طرف سے انہوں نے گھڑ لیا اور اپنی طرف سے معاذ اللہ اس میں پرانے لوگوں کے قصے جو ہیں وہ شامل کر کے ہمیں سنا دیتے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں جو ہیں، ان تینوں چیزوں کا تذکرہ ہمیں اس پہلے رکوع میں ملے گا۔ تو اور وہی تینوں چیزوں کا احاطہ اللہ تعالیٰ نے انٹروڈکشن میں بھی کرا دیا سورہ مبارکہ کی، کہ وہ ذات اللہ جو ہے جس کی توحید جو ہے وہ اس کی نصیحت تمہیں دی جاتی ہے لیکن تم اس سے دور رہتے ہو، وہ تو بابرکت ذات ہے، وہ تو تمہاری افزودگی کی چیزوں میں ہمیشہ ہمیشہ برکت ڈالنے والا ہے۔ اور اسی نے وہ فرقان نازل کیا ہے جس کو تم مطلب جھٹلاتے ہو اور جس کو تم قبول کرنے سے انکار کرتے ہو، اور اسی نے اپنے ایک برگزیدہ اور چنے ہوئے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ نازل کیا، اور اس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ نے چنا تم میں سے ہی، تاکہ تمہارے بہت سارے اور عذر جو ہیں وہ بھی دھل جائیں اور تمہارے پاس کوئی بہانہ نہ ہو کہ مطلب ہم یہ کیسے کریں یا ہم ویسے کریں۔ تو تمہاری جیسا ایک انسان جو ہے وہ اللہ کے ان احکامات کو اور قرآن مجید کی جو نصیحت ہیں ان کو تمہارے سامنے واضح طور پر نہ صرف بیان کرتا ہے بلکہ پریکٹیکلی وہ ان کو کر کے بھی دکھا رہا ہے۔ تو یہ سارا جو ہے نا ایک سمری جو ہے وہ ہمیں سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں ملتی ہے ساری۔ بہرحال اگلی آیت چلتے ہیں، الذی لہ ملک السماوات والارض۔ یہ سارا ہم نے بار بار ریپیٹ کیا ہوا ہے، ہماری یاد دہانی اس سے بہت اچھی ہو جائے گی دوبارہ سے، ہم جب اس کو مختصر طریقے سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ الذی، وہ ذات جو، یہ بابرکت ذات، جو متبرک ذات کون سی ہے؟ الذی، یہ تو وہ ذات ہے، لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، یعنی اس کائنات کی بادشاہی جو ہے وہ اسی کے لیے ہے۔ اس کائنات کا پوری کائنات کو اسی نے تخلیق کیا، اسی نے اس کو خاص طریقے سے ٹھہرا دیا، اور پھر وہی اس کا انتظام اور انصرام اور ان کی زندگی کو قائم و دائم رکھنے کے لیے جتنی ضروریات ہیں وہ مہیا کرنے والا ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور نہ ہی اس نے کوئی اولاد بنائی ہے، اولاد بنائی ہے، یعنی اس کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ اولاد رکھے۔ اس نے تو ہر چیز تخلیق کی ہے، دنیا کی ہر چیز جو ہم سوچ سکتے ہیں، جو ہمارے ذہن میں آ سکتی ہے، جس کو ہم گمان کر سکتے ہیں، جس کے بارے میں ہم کسی بھی پہلو سے ہمارے ذہن میں آ سکتی ہے، وہ سب اللہ کی تخلیق ہی ہے۔ تو سب پوری کائنات کو تخلیق کرنے والا جو ہے وہ تو اس مطلب خواہش سے یا اس حاجت سے آ رہی ہے کہ وہ اس کی اولاد ہو، تو نہ ہی اس نے اولاد بنائی ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہ ہی وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ، اور نہیں ہے وہ اس کا کوئی شریک، فی الملک، بادشاہی میں، اور اس کی بادشاہی میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ اگر اس کو مزید ہم تھوڑا سا سمجھتے ہوئے چلیں تو سب سے پہلے کہ وہی ہے یہ پوری کائنات کو چلانے والا اور اس کا مالک اور خالق، اور اس نے کوئی اولاد بھی نہیں بنائی، کوئی اولاد، یعنی جس طرح کہ اہل کتاب کا جو ایک نظریہ تھا، یا اب بھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا حضرت عزیر علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا گردانتے، یا مشرکوں میں بھی کچھ گروہ یا کچھ لوگ ایسے تھے جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں جو ہیں وہ نعوذ باللہ کہتے تھے۔ تو لہٰذا ان کے اوپر واضح کر دیا گیا کہ وہ اللہ جو ساری کائنات کا مالک اور خالق ہے، اس نے کوئی اولاد نہیں بنائی، اس کو کسی اولاد کی حاجت نہیں ہے۔ تو ان کے اس اعتراض کا جواب یا اس بدگمانی کا یا بدعقیدگی کا جواب واضح طور پر ان کو مل گیا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔
نہ کوئی بیٹا نہ کوئی بیٹی، ولم یکن لہو شریکن، اور نہ ہی کوئی ہے اس کا شریک، فی الملک کی، اس کی بادشاہی میں، اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں۔ یعنی اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے علاوہ بھی جن ہستیوں کو وہ پکارتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ مختلف چیزوں کا، یہ قسمت کی دیوی ہے، یہ بارش کا دیوتا ہے، یہ فلان قسم کا، وہ کہتے تھے کہ اللہ کے ہاں یہ ہمارا جو ہماری کفالت کرتے ہیں اور ہماری وکالت کرتے ہیں، اور اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر کے ہمارے لیے یہ کام کراتے ہیں، تو اللہ کا کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں ہو سکتا، اور اس کی جو بادشاہی ہے، ملک بادشاہی یا نظام کائنات کو چلانے میں اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے، اس کو کوئی مددگار بھی نہیں، اور اس کا کوئی ہم نوا بھی نہیں۔ تو یہاں پر مشرک جو ہیں، وہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو پکارتے یا عبادت کرتے ہیں، وہ سارے اس میں جمع ہو گئے کہ اس میں ان کا بھی کوئی رول نہیں اس بادشاہی میں، اس پوری کائنات کی ملکیت میں، ملک میں۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس نے پیدا کی ہر چیز، فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور پھر اسے پھر اس نے اندازہ کیا، اس کا پورا اندازہ، یعنی اس کو پورے اندازے کے مطابق یا پوری اس کی ضروریات کے مطابق اس کو ٹھہرا دیا۔ اسی نے ہر چیز پیدا کی اس کائنات کی، اور اس کی ضرورت کے مطابق، اس کے اندازے کے مطابق اس کو ٹھہرا دیا۔ اب یہاں پر ایک مطلب تو یہی عام طور پر آتا ہے کہ مطلب اس کائنات میں پوری کی پوری جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اللہ نے ہی پیدا کی، اور وہی ان کو ایک خاص مقام پر رکھے ہوئے ہے، پھر ان کی زندگی کو پورا چلانے کے لیے ایک خاص انداز سے وہ ان کی زندگی کو برقرار رکھے ہوئے بھی، پورا لائف سائیکل جو ہے وہ بھی اللہ کے ہی اختیار میں ہے۔ لیکن اس سے ایک جو دوسرا ایک پہلو ملتا ہے کہ یہ اسی آیت میں جو پہلے ذکر ہوا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، کہ وہ لوگ یا وہ قومیں یا وہ مذاہب جو اللہ کی اولاد جو ہے وہ کسی بھی طرح سے عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کی اولاد کا، تو ان کو واضح جواب مل گیا کہ دیکھو اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارتے ہیں اور کسی دوسرے سے مدد حاصل کرتے ہیں، یا کسی دوسری ہستی کی پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، تو ان کو پھر اشارہ یا ان کو جواب مل گیا کہ اللہ کے علاوہ اس ملک میں، اس بادشاہت میں کوئی شریک نہیں اللہ کا۔ اور تیسری میں وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، یہ جو ایتھیسٹ قسم کے لوگ ہیں، بے دین قسم کے لوگ، یہ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے بس یہ فطری طور پر، یہ قدرتی طور پر یہ عمل جو ہے یہ چلتے رہتے ہیں، یہ ریئیکشن اور ایکشن اور جو بھی معاملات ہیں یہ فطرتی عمل ہے، تو یہ چلتا ہی رہتا ہے، اس میں کسی کا کوئی رول نہیں ہے، یہ آٹومیٹکلی سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو ان کے لیے بھی یہ جواب مل گیا کہ دیکھو یہ ہر چیز جو ہے اس کائنات کی، وہ صرف اسی اللہ نے پیدا کی، اور پھر وہی اس کا پورا انتظام اور انصرام جو ہے وہ چلانے والا ہے۔ تو لہٰذا اس کے علاوہ اور بھی کوئی سوچ ہے اگر کسی کی کہ یہ آٹومیٹکلی چل رہا ہے، خود سے ہی چل رہا ہے، خودکار طریقے سے چل رہا ہے، تو یہ بھی تمہاری بھول ہے، اس کو بھی چلانے والا اور اس کو پیدا کرنے والا وہ ایک ہی ہے، اور وہی ہے جو اس کی ضروریات کے مطابق اس کو چلائے جا رہا ہے۔ تو لہذا اس دوسری آیت مبارکہ میں سارے کے سارے ادیان جو ہیں، یعنی اسلام کے علاوہ باقی جتنے ادیان ہیں ان کے جتنے گمراہ کن عقائد ہیں، خاص کر مطلب ان کی عبادت کے اعتبار سے یا تخلیق کے اعتبار سے اس کائنات کی، وہ سارے کے سارے جو ہیں اس میں ایڈریس ہو گئے کہ صرف اللہ ہی ہے جو سارے یہ نظام چلانے والا ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور ان سب نے بنا لیے ہیں اس کے سوا کوئی معبود، اللہ کے چھوڑ کر کوئی اور بہت سارے اور معبود بنا بیٹھے ہیں جن کو وہ پکارتے ہیں یا جن کی وہ عبادت کرتے ہیں۔ لا یخلقون شیئا، نہیں وہ پیدا کرتے کوئی چیز، وہ اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے۔ وہم یخلقون، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حالانکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، وہ پیدا کیے جاتے ہیں، وہ تو خود مخلوق ہیں اللہ کی، تو وہ کیسے کوئی چیز تخلیق کر سکتے ہیں؟ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ہم نے ایک آیت پڑھی تھی کہ وہ تو اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے کہ ایک مکھی سے اپنی خوراک جو ہے وہ واپس جو مکھی ان سے خوراک اگر چھین کر لے جائے تو وہ اس سے واپس لے لیں، ان میں تو اتنی جرت یا اتنی بھی ہمت نہیں ہے، تو وہ تو خود پیدا کیا ہوئے، وہ کسی دوسری چیز کو کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا، اور نہ ہی وہ اختیار رکھتے ہیں کہ اپنے نفسوں کے لیے کسی نقصان کا، ولا نفعا، اور نہ ہی کسی فائدے کا، اپنے ذات کے لیے بھی، وہ تو اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ ولا یملکون موتا ولا حیاتا، اور نہ ہی وہ زندگی اور موت کا
موت اور حیات کا، زندگی کا اختیار رکھتے ہیں. موت اور حیات، موت اور زندگی جو ہے وہ بھی صرف اللہ کے اختیار میں ہے، وہ بھی کسی اور نفس کے اختیار میں بھی. ولا نشورا، اور نہ ہی اٹھائے جانے کا، نہ ہی اٹھائے جانے کا یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا بھی وہ اختیار نہیں رکھتے، یا دوسرے الفاظ میں مرنے کے بعد جب دوبارہ زندگی ملے گی اور دوبارہ جب پیش ہوں گے سارے اللہ کے حضور، تو وہاں پر بھی ان کا کوئی اختیار نہیں. جو یہاں پر کہتے ہیں کہ جی وہ ہمیں چھڑا لیں گے اور وہ ہماری شفاعت کریں گے اور ہمیں وہ یہ کریں گے اور وہ کریں گے اور جنت میں لے جائیں گے، تو ان کا تو وہاں پر بھی کوئی اختیار نہیں ہوگا. دونوں معنی میں کہ مطلب دوبارہ اٹھانے میں بھی ان کا کوئی اختیار نہیں ہوگا، یا دوبارہ اٹھا کر بعد کی جو معاملات ہیں ان میں بھی ان کا کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہوگا. بالکل ہی بے اختیار قسم کی وہ ذات، وہ لوگ ہیں یا وہ ہیں جن کو انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود ٹھہرا رکھا ہے. وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کافروں نے کہا، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا افکن، مگر ایک جھوٹ، یہ ایک جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں. افتراہ، اس نے گھڑ لیا ہے اسے، وعانہ، اور اس مدد کی ہے اس کی، علیہ، اس پر، قوم آخرون، دوسرے لوگوں نے، اور دوسرے لوگوں نے اس پر مدد کی ہے. کافروں نے کہا کہ اس کو جھوٹ گھڑ لیا ہے، اس کو گھڑ لیا ہے ایک جھوٹ. یہ فرقان کے بارے میں یا قرآن کے بارے میں یہاں پر یہ ان کا جو عقیدہ یا ان کا جو ایک جھوٹا جو قول تھا، اس کا یہاں پر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد بھی کرا دیا اور ذکر بھی ہو گیا کہ وہ جو کہتے ہیں یہ قرآن جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ خود سے گھڑ لیا ہے، اپنی طرف سے وہ لکھتے ہیں. اور ان کا یہ بھی خیال تھا کہ ان کے پاس کوئی شاید یہودی کوئی پڑھا لکھا غلام ہے جس کو انہوں نے اندر چھپا کر رکھا ہوا ہے، اور وہ اس کو ان کو پرانے جو قصے ہیں وہ سناتا ہے، پرانے لوگوں کی کہانیاں سناتا ہے، یا وہ ان کو ڈکٹیٹ کراتا ہے اور وہ لکھ لیتے ہیں اور وہ سب آ کر پھر وہ پیش کرتے ہیں. جو اس طرح کے جتنے ان کے عقائد تھے وہ سارے یہاں پر ہمیں اس کا ایڈریس ہوتا ہے کہ یہ کافر لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ اس نے تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نعوذ باللہ یہ قرآن جو ہے وہ گھڑ لیا، اور اس کی مدد کے لیے دوسرے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں، جبکہ یہ ایک بالکل جھوٹا دعویٰ ہے یا جھوٹی بات ہے یہ جو کہتے ہیں. فقط جاؤ ظلمن، یقیناً وہ سب آئے ظلم کے ساتھ، وزورا، اور جھوٹ کے ساتھ، یقیناً وہ ظلم اور جھوٹ کے ساتھ آئے، یعنی یہ ایسا کہہ کر، ایسا جھوٹا کلمہ یا جھوٹی بات کہہ کر انہوں نے ظلم اور جھوٹ کمایا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کمایا انہوں نے. وقالوا اساطیر الاولین، اور ان سب نے کہا کہ یہ قصے کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، یہ پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ بھی ان کا کہنا ہوتا تھا. اکتبتبھا، اس نے لکھ رکھا ہے ان کو، فہیہ تملا، تو وہ لکھوائی جاتی ہے. تملا املا کرنا بھی ہوتا ہے، ڈکٹیشن کرانا بھی ہوتا ہے، یا ڈکٹیشن، تو اس نے اس کو لکھ رکھا ہے، پہلے سے کہیں سے لکھ رکھا ہے، کسی نے اس کو لکھ کر دے دیا ہے، جس کی وہ املا کراتا رہتا ہے، جس کو وہ ڈکٹیٹ کراتا ہے، یا جس کو وہ ذکر کرتا رہتا ہے دوسروں کے آگے. علیہ بکرۃ علیہ اصیلا، اس پر یعنی اس کو ڈکٹیٹ کراتا رہتا ہے بکرۃ اصیلا، صبح شام، صبح شام کہیں سے اس نے کوئی پرانی کوئی صحیفے یا پرانی کتابیں یا پرانی تحریریں جو ہیں وہ اس کو مل چکی ہیں یا اس نے لکھوا لی ہوئی ہیں کسی سے، اور نعوذ باللہ وہ انہیں کو صبح شام پیش کرتا رہتا ہے اور اسی کو وہ پھر ڈکٹیٹ کراتا ہے. استغفر اللہ. قل انزلہ الذی یعلم السر، یہ ہماری یاد دہانی کہہ لیں کہ یہ یاد دہانی کے لیے بھی ریپیٹ ہو رہی ہیں ساری صورتیں، کیونکہ اس کے بعد موضوعات جو آئیں گے وہ کیونکہ مشرکین کے متعلقہ ہیں، لہذا بار بار یہ چیزیں جو ہیں دہرائی گئیں تو ہمارے ذہن میں تازہ بھی ہو رہی ہیں کہ پہلے ان کے کیا کیا اقوال تھے یا کیا کیا ان کے عقیدے تھے. قل انزلہ الذی یعلم السر، کہہ دیجئے کہ نازل کیا ہے اسے یعنی اس فرقان کو، الذی، اس ذات نے، یعلم السر، جو جانتا ہے پوشیدہ باتیں، فی السماوات والارض، جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں. زمین اور آسمان یعنی اس کائنات کے راز جو ہیں، اس کائنات کے پوشیدہ باتوں کو جو جاننے والی ذات ہے، اس ذات نے یہ قرآن جو ہے یا یہ فرقان جو ہے وہ نازل کیا ہے. انہ کان غفور الرحیم، اور دیکھو پھر بھی اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی اب یہ پچھلی آیات میں دیکھو کہ کس طرح سے وہ جھٹلا رہے ہیں اس قرآن کو، کہ اس قرآن کو کس طرح سے اپنی طرف سے لکھا کر یہ نعوذ باللہ پیش کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے پوشیدہ رازوں کو جانتا ہے. اگر وہ پوری کائنات کے پوشیدہ رازوں کو جانتا ہے تو تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے.
کس نیت کے تحت، کس فطور کے تحت یا کس ارادے کے تحت تم یہ کہہ رہے ہو، تم یہ چیزیں سمجھ رہے ہو لیکن اس کے باوجود انکار کر رہے ہو، تمہارے انکار کی کیا وجہ ہے، تمہاری یہ جو مختلف جو ہیلے بہانے کرتے ہیں ان کی کیا وجہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اور پھر ایسی آیت کے آخری حصے میں کہ اب اگر اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں مہلت بھی دی، اب بھی دیکھو یہ وقت ہے تمہارے پاس، اگر تم لوٹ آؤ اللہ کی طرف تو انہ کان غفور رحیمہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جس بھی منزل پر ہو تم، جس بھی لیول پر ہو تم، اگر تم پلٹ آؤ اللہ کی طرف تو یقیناً وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ تمہارے یہ عقیدے جو ہیں یہ باطل ہیں، یہ بالکل من گڑت ہیں اور جھوٹے ہیں، اور اس سے بعد آ کر اگر تم اپنی اصلاح کر لو تو اللہ جو ہے وہ تمہیں بخشے گا بھی اور تم پر رحم بھی کرے گا۔ وقالوا ما لہذا، اور ان سب نے کہا کیا اس کو الرسول کیا اس رسول کو یأکل الطعام، وہ کھاتا ہے کھانا، ویمشی فی الاسواق، اور وہ چلتا ہے پھرتا ہے بازاروں میں۔ کیا ہے یہ رسول، وہ کیا ہے رسول جو کہ ہماری ہی طرح کھاتا پیتا ہے اور بازاروں میں چلتا رہتا ہے۔ وہی کافر جو ہیں جنہوں نے پہلے قرآن کے بارے میں ذکر کیا، اب وہی کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے جو قول تھے ان کا یہاں پر ذکر ہے کہ یہ رسول جو ہے یہ تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہماری طرح کے ہی ایک انسان ہے جو ہماری طرح سے ہی کھانا پینا کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے، یعنی اپنے معاش کے لیے بھی اور اپنے دیگر معاملات کے لیے بھی وہ ہماری طرح کا ہی وہ حاجت مند ہے، تو یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ان کا گمان تھا۔ تو کیونکہ وہ ہماری طرح کا ہی حاجت مند ہے اور ضرورت مند ہے، لولا انزل الیہ ملک، کیوں نہیں کوئی نازل کیا گیا اس کی طرف کوئی فرشتہ، فیکون معہ نذیرا، پس وہ ہوتا اس کے ساتھ ڈرانے والا، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا اللہ نے یا بھیجا اللہ نے تاکہ وہ اس کے ساتھ وہ اس کی مدد کرتا اس کے کام میں یا اس کے ڈرانے میں۔ یہ تو ہم نے پہلے بھی پڑھ چکا تھا، ان کا یہ خیال تھا کہ کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ بھیج دیتے نبی بنا کر جو ہمیں بات بتاتا، یہ ہمارے جیسا انسان ہمیں بھیج دیا۔ اور اب اس کی ایک دوسری شکل یہاں پر کہ چلو اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بھیج ہی دیا تو اس کے ساتھ اس کی مدد کرنے کے لیے کوئی فرشتہ دے دیتا ہے جو اس کے روزمرہ کے معاملات میں اس کی مدد کراتا ہے، یا نصیحت کے معاملات میں وہ جب بتاتا ہے تو اس سے بھی لوگ ڈرتے، اس کو ڈرنے میں، اس کا ڈرانے میں، یعنی کہ اس فرقان کو پیش کرنے میں اور ڈرانے میں اس رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا معاون ہوتا۔ تو یہ بھی ان کا ایک اور جو وتیرہ ہے، جو ایک اضافی نوٹ کے ساتھ ہمیں اس آیت مبارکہ میں پتہ چل گیا کہ اگر فرشتہ نہیں بھیجا تو رسول بنا کر نہیں بھیجا تو رسول کے ساتھ اس کا مددگار بنا کر ہی بھیج دیتا۔ او یلقا الیہ کنز، یا وہ ڈال دیا جاتا اس کی طرف کوئی خزانہ، یا تو بہت بڑی مال و دولت اس کو عطا کر دیتا اللہ اس نبی کو، رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، او تکون لہ جنہ، یا اس کے لیے کوئی باغات ہوتے، کوئی باغ ہوتا بڑا سرسب اور شاداب باغ ہوتا، یا کلو منہا، کہ وہ کھاتا اس میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو رزق جو ہے اپنی طرف سے فراوانی دیتا، کھلی مال و دولت دیتا اور کھلے باغات دیتا، کہ جس طرح سے دوسرے حکمران ہیں مطلب وہ حکومت کرتے ہیں اس طرح سے یہ رسول بھی حکومت کرنے والا ہوتا۔ وقال الظالمون، اور کہا ظالموں نے، ان تتبعون، یہ جو ظالم وہی ظالم جو کافر ہیں ان سب نے کہا ان تتبعون، یہ نہیں تم پیروی کرتے، الا رجلا، مگر ایک آدمی تھی، مسحورہ، جو جادو زدہ ہے، جو ان میں سے جو کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کی طرف آ بھی جاتے ہیں، ان کی باتوں کا اثر لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوتے اور ان اسلام کو قبول بھی کر لیتے، تو ان کو بھی پھر وہ کہتے کہ یہ تو ظالم جادو زدہ ہے، یعنی مطلب ایک سحر زدہ شخص جو ہے، جو اس کی باتوں میں آ کر تم جو ہے وہ اپنا مذہب جو ہے وہ چھوڑ کر اس کے پیچھے لگ گئے، تو جو اسلام قبول کرنے والے ہوتے ان کے لیے بھی وہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کرتے تھے۔ پھر انظر، اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے کیف ضربوا لک الامثال، کیسے اس نے مثالیں بیان کی، کیسے ان سب نے بیان کی آپ کے لیے مثالیں، دیکھیں کہ کس کس طرح سے وہ آپ کو القابات یا آپ کے بارے میں مثالیں بیان کرتے ہیں۔ فضلوا، سو وہ گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا، پس نہیں وہ پا سکتے کوئی راستہ۔ اور یہ آپ کے خلاف، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور قرآن کے خلاف اور اللہ کے خلاف اس قدر آگے بڑھ چکے، اس قدر وہ گمراہ ہو چکے کہ وہ اب کوئی راستہ نہیں پا سکتے، کہ واپس لوٹنے کے علاوہ، اللہ کی طرف واپس لوٹنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ باقی نہیں رہا کہ وہ
مطلب ہدایت پر آئیں، اور جب وہ بھٹک جائیں گے تو یقیناً وہ ایسے راستے سے بھٹکیں گے کہ ان کو واپس کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ اس حد تک وہ انہوں نے مخالفت کر دی کہ اب ان کا واپس آنا ہی ممکن نہیں رہا۔ جی یہیں پہ رکتے ہیں الحمدللہ، یہاں پر ہمارا رکوع بھی ختم ہو گیا، اور آج ہماری یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کا بھی آغاز تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمارے کہنے سننے میں سمجھنے میں اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور صحیح سمجھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر آپ کچھ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی اجازت چاہتے ہیں پھر مجلس سے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے، ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ جتنی ہماری نیک اور جائز حاجات اور خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات میں ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے، ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ خاص اپنے فضل و کرم میں رکھے، جو اس دنیا میں حیات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور بزرگ بہن بھائی سارے عزیز و قارب اور مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔